حبیب اکرم صاحب دیکھیے، جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس تھے کہ اسپیکر نے رولنگ کے بعد ووٹنگ کیوں نہیں کرائی۔ رولنگ میں تحریک عدم اعتماد مسترد کرنا شاید اسپیکر کا اختیار نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کچھ ارکان اسپیکر کی رولنگ سے مطمئن ہوتے، کچھ نہ ہوتے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ آئین کا تقاضا ہے۔ لیٹ سے اگر 69 کو اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ڈیل کر لیتی ہے سپریم کورٹ، لیکن اس کے نتیجے میں حبیب صاحب جو صورتحال پھر ہوئی، یعنی اسمبلی تحلیل ہوئی، نگران سیٹ اپ کے لیے پیش رفت شروع ہو گئی، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی جو سکیم ہے اسے ہمیں ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا۔ اور سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن سکیم ہے وہ ہر بڑے ابہام کا علاج دراصل الیکٹریٹ کی طرف واپسی میں تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ابہام کہاں آتا ہے، جہاں کوئی پالیسی کا ایسا بہت بڑا ایشو ہو جائے کہ جہاں پہ حکومت چاہتی ہو یا صدر چاہتے ہوں کہ وہ عوام کی رائے معلوم کرے تو وہاں ریفرینڈم کی گنجائش موجود ہے، الیکٹریٹ کی طرف واپسی۔ جہاں پہ صورتحال ایسی ہو جائے کہ کوئی بھی شخص اسمبلی کے اندر مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر پائے تو صدر کے پاس اختیار 58 کے تحت الیکٹریٹ کی طرف واپسی۔ اگر آپ کے ہاں صورت ایسی بن گئی ہے کہ وزیر اعظم یہ سمجھتا ہے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہے تو بھی الیکٹریٹ کی طرف واپسی۔ صحیح۔ اسی طرح اگر آپ نے دستور میں ترمیم کرنی ہے تو عدالتوں کا دستور کا کچھ میجر چینج کرنا چاہتے ہیں تو عدالتوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے پھر الیکٹریٹ کی طرف جانا ہے اور وہاں سے آپ نے مینڈیٹ لے کے اسمبلی میں آنا ہے اور پھر آپ نے دستور میں ترمیم کرنی ہے۔ تو لہٰذا دنیا بھر کے اچھے دساتیر کی طرح جہاں پر کچھ تضادات اور کچھ ابہام ہمارے اس رول آف دا گیم کے مجموعے میں ہیں، وہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر بڑے ابہام کی صورت میں آپ واپس اس ملک کے مالکوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی 22.5 کروڑ لوگوں کے پاس، کہ آپ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ کر لیں کہ اس ابہام میں جامی صاحب کی رائے ٹھیک ہے، سعد رسول کی رائے ٹھیک ہے یا کوئی اور ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ جو ابہام اسکیم آپ نے بڑی واضح سمجھائی ہے، اس وقت بھی جامی صاحب ابہام ہے۔ اس ابہام میں میں اوریجنلی اس رائے کا حامل ہوں کہ عدالت کو سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ 184(3) کا مسئلہ نہیں ہے۔ علی ظفر بھی کچھ ایسے ہی دلائل کل دے رہے تھے۔ یہ 184(3) کا معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اپنے باس کے کسی کام کا نوٹس لے لوں۔ اب سنیے نا، اب جو آپ نے اسکیم آف دی کانسٹیٹیوشن بیان کی ہے اپنے سیاسی تجزیے کی روشنی میں، اسی موقع پر ریمارکس آئے چیف جسٹس کے کہ آپ کے مطابق اراکین کو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اسپیکر کے پاس جانا چاہیے تھا چیف جسٹس، اور آگے پھر انہوں نے فرمایا لیکن آسمان اس وقت گرا جب اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ اگر اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو متاثرہ اراکین کے پاس داد رسی کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا ارکان نئی عدم اعتماد لا سکتے تھے؟ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی توثیق کی، یہ وکیل نعیم بخاری نے کہا۔ جامی صاحب اب آپ ذرا تصور کریں ایک ایسی صورتحال کو کہ جس میں اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہوا ہے اور ایک وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، وہ آتے ہی پہلا آرڈر یہ دیتا ہے، صدر کو پہلی ایڈوائس یہ دیتا ہے کہ اسمبلی توڑ دیں۔ تیسری اسمبلی بنتی ہے، وہ بھی وزیر اعظم یہی کرتا ہے۔ چوتھی اسمبلی بنتی ہے، کیا ہمارا آئین اس پہ روک لگاتا ہے؟ روک نہیں لگاتا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں الیکٹریٹ کے فیصلہ کرنے کی ہوتی، عدالتوں کے فیصلہ کرنے کی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ ریمارکس میں کہا گیا کہ بجلی گری، دیکھیں جامی صاحب، ریمارکس جو ہوتے ہیں نا وہ دراصل یا تو سوال ہوتے ہیں یا ایک نی جرک ری ایکشن ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو استدلال کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ یعنی میں ایک صحافی کے طور پہ کسی ایک ریمارک کو پسند کر سکتا ہوں، لیکن یہ استدلال کیسا رہے گا کہ ایک رولنگ جس کو طے کرنا ہے، اگر وہ رولنگ ہی غلط اور غیر آئینی ہوتی ہے؟ دیکھیے میں تو عرض کر رہا ہوں اس رولنگ کے نتیجے میں جو عملیات جامی صاحب، ہم یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں۔ نہیں سر، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے سوال کی صورت میں کہ جو آپ اسکیم بیان کر رہے ہیں، جو رولنگ جس کو طے کرنا ہے کہ درست ہے، غلط ہے، آئینی ہے، غیر آئینی ہے، اگر وہ رولنگ ہی بالفرض غیر آئینی قرار پاتی ہے تو اس رولنگ کے نتیجے میں جو عملیات ہوئے، جو وے فارورڈ آپٹ کیا گیا، وہ کیسے آئینی؟ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جب ہو رہا ہو تو پھر کوئی بھی رولنگ غیر آئینی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہمارے دستور نے طے کر رکھی ہے۔
اس طرح اگر ہم مثال کے طور پہ اب مطلب ہم 4 لوگ یا 5 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ جا کے اسمبلی میں ووٹ ڈال سکے. اسی طرح بہت ساری، تو کیا میں کہوں کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، ووٹ اگر یہ ڈالنے معاملہ کا متاثر اتنا ہی سادہ ہے تو پھر سپریم کورٹ کا جائزہ؟ دیکھیں یہی میرا اشکال ہے، یہی میرا اشکال ہے. میں فقہی زبان میں اس معاملے کو استحسان کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے مطلب نص صریح کو چھوڑ دیا، ماخذ قانون کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اجتہاد کا راستے کو چھوڑ دیا اور استحسان کے میدان میں داخل ہو گئی. یہ وہ راستہ ہے جو ہمیشہ الجھاؤ کی طرف لے کے جائے گا.